ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ آج بہت بوجھل دل کے ساتھ اور بہت افسوس کے ساتھ اور ایک طرح کی شکست خوردگی کی حالت میں یہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر جمہوریت، پارلیمانی نظام، 18ویں ترمیم، وفاقی نظام اور مستقبل کی جمہوری حکومت، ان سب کی آج فاتحہ خوانی کر لیں۔ اس حکومت نے جاتے جاتے وہ کام کر دیے ہیں جو پاکستان کی کسی حکومت نے نہیں کیے تھے۔ انہوں نے بالکل ہتھیار ڈال دیے ہیں، شاید اس امید پر کہ انہیں اگلے انتخابات میں سرپرستی حاصل ہو سکے اور انہیں اگلے انتخابات میں عوام کی منشا ہو یا نہ ہو انہیں اسمبلی میں لایا جا سکے، جتوایا جا سکے۔ ایک مقابلہ چل رہا تھا اتحادیوں میں جس میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مقابلے سے نکل گئی ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جس طرح ہم دیکھیں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے یا پنجاب میں جو ہوئی ہیں اس کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ پہلی بار شاید یا اس بار یقیناً آصف علی زرداری گیم ہار گئے ہیں۔ اور گیم جیتا کون ہے؟ گیم شہباز شریف جیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گیم آج نواز شریف بھی ہار گئے ہیں۔ ان کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب رہ گیا ہے یا خواب ہو جائے گا۔ وہ شاید ان کے لیے واپس آنا بھی مشکل ہو، اور اگر آئیں گے بھی تو کریں گے کیا، کیونکہ ان کی تاحیات نااہلی موجود ہے اور عمران خان کے سر پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ لیکن جس طرح کی یہ آئندہ کا نقشہ بنا ہے اور جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں سیاسی اور معاشی ڈھانچے میں، اس ملک کے نظام کے پورے سیاسی اور معاشی ڈھانچہ بدل دیا گیا ہے، تو اس میں اب ایک تو بات میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اب 5ویں مارشاء اللہ کی یعنی اگلے مارشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اس عبوری حکومت کو مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اختیار جو ایک حکومت کو، سول حکومت کو عوام کی نمائندہ یا ایک لیجیٹیمیٹ حکومت بناتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی 2 حصے ہیں اور 3 حصے بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بنائی گئی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، CIFC۔ یہ اس پہ کافی سالوں سے کام ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بہت بڑے اعلیٰ افسر نے بھی بتایا تھا کہ ایک بڑے پرسپیکٹیو پلان پہ کام ہو رہا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے، اور یہ بڑے عرصے سے یہ اس پہ کام ہو رہا تھا۔ تو اس میں یہ جو کونسل بنی ہے یہ بنیادی طور پر اس بات کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے کہ ایک ونڈو آپریشن ہوگا، کیونکہ باہر سے سرمایہ کار آتے ہیں یا ہمیں گلف کے جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک، وہ یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بیوروکریسی ہے، مختلف وزارتوں میں ٹھیگا مشتی چل رہی ہوتی ہے، رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے، سرمایہ کار بھاگ جاتے ہیں۔ بظاہر بہت اچھا اس کا عنوان رکھا گیا یا اس کی بہت اچھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ جی ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت اچھی پریکٹسز موجود ہیں اور ایز ٹو ڈو بزنس کی بھی بہت اچھی پریکٹسز ہیں۔ یہ گورننس کی اصطلاحات ہیں۔ آپ بجائے اس کی گورننس کی اصلاحات کرتے، آپ نے پورا سویلین وفاقی اور صوبائی ڈھانچہ جو ہے آئینی، وہ آپ نے اس کے ماورا ایک سپر کونسل بنا دی ہے۔ اس کو سپر کونسل کی صدارت تو وزیر اعظم ہی کریں گے، لیکن اس میں ان کے ساتھ دائیں بائیں آرمی چیف بیٹھے ہوں گے اور دیگر افسران بیٹھے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں اس کی ایپیکس کمیٹی ہوگی۔ پھر اس کی ایک انتظامی کمیٹی ہوگی جس کا بنیادی طور پر انچارج ایک فوجی افسر 2 اسٹار یا 3 اسٹار جنرل ہوگا، اور اس کے نیچے اس کے ورکنگ گروپس ہوں گے مختلف شعبوں کے لیے، اور اس کو کرنل لیول کا یا بریگیڈیئر لیول کا اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو یہ کہہ لیں اس کی مینجمنٹ کو چلائے گا ایک کرنل یا بریگیڈیئر۔ اب اس کی چھتر چھایا میں کیا کیا شامل ہوگا؟ ایک تو ہوگا کہ زرعی انقلاب ہو رہا ہے، سبز انقلاب ہونے جا رہا ہے، 40 لاکھ ایکڑ کے قریب زمین جو ہے وہ ایکوائر کی جائے گی، جہاں جدید کاشتکاری ہوگی، اور اس کا انتظام فوج کے پاس ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح فوج نے شہری زمینوں پہ بڑے کامیاب عماراتی منصوبے یا بستیاں آباد کی ہیں جنہیں ہم DHA کہتے ہیں، ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز۔
اب اس میں یہ جو زراعت کا شعبہ ہے یہ تو صوبوں کا ہے، زمین بھی صوبوں کی ہے، تو اس کونسل سے ہم نے دیکھا کہ جو 18ویں ترمیم کے تحت جو چیزیں اور جو شعبے صوبوں کے تھے وہ اس کونسل نے حاصل کر لیے ہیں۔ اس میں معدنیات بھی شامل ہیں، اس میں قدرتی نیچرل ریسورس بھی شامل ہیں، اس میں گیس بھی آئے گی، اس میں تیل بھی آئے گا، اس میں کوئلہ بھی آئے گا، اس میں وہ تمام معدنیات جو برآمد ہو رہی ہیں، جسے ہمارے دوست بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے کہ 6 ٹریلین ڈالرز کی معدنیات کا پتہ چلا ہے اس پہ شمالی وزیرستان میں یا جنوبی وزیرستان میں، وہ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ 1 خرب ڈالر جو ہے 1000 ارب ڈالر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ چونکہ اردو جانتے ہیں، انہیں انگریزی میں 1 خرب ڈالر وہ 1000 ارب کا ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ سب اس میں آئے گا، اس میں آبپاشی بھی آئے گی، پانی کے ذرائع بھی آئیں گی، توانائی بھی آئے گی۔ غرض یہ کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ جدید انفارمیشن کے جو شعبے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو تمام تر معاشی سرگرمی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ سی پیک کے حوالے سے وہ بھی غالباً سی پیک بھی اس میں آ جائے گا، کیونکہ اس میں بھی بیرونی سرمایہ کاری کا معاملہ ہے۔ تو لہذا یہ ہوا کہ وفاقی حکومت فارغ ہوئی، اس کی وزارتیں فارغ ہوئیں، تو ان سب کو فارغ کر دیا جائے وفاقی وزارتوں کو، کیونکہ جب سارا کام انہوں نے چلانا ہے، اس کونسل نے چلانا ہے، تو پھر ان کا کیا کام ہے۔ آج ایک اور بھی تبدیلی کی گئی ہے، وہ ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو ایک ادارہ ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ کہ اس کے اندر اسے بہت سارے اور کور بھی دے دیے گئے ہیں، اور اسے ایک قانونی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اتنی بڑی کونسل بن جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی بھی پھر کیا ضرورت رہ جاتی ہے سوائے خارجہ امور کے، تو وہی صرف رہ جاتا ہے، یا کچھ اور 1-2 شعبے شاید رہ جائیں جو وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے۔ اصل میں تو یہ کونسل، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ اکنامک کو ہے، یہ معاشی کو ہے، لیکن بات معاشی کو تک محدود نہیں رہی، سیاسی کو بھی ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا ہے، جس کے تحت بڑی اچھی انتخابی اصلاحات بھی کی گئی ہیں۔ 2017 کے انتخاب کے جو الیکشنز کا ایکٹ ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس میں بہت سی اچھی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں جو انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ضروری تھیں۔ لیکن ہمیں یاد ہے کہ یہ جو ایکٹ 4 سال اس پر بہت وسیع بحث مباحثے کے بعد یہ ایکٹ پاس ہوا تھا۔ اب اس میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں یہ کیا گیا ہے، تبدیلی کی گئی ہے کہ عبوری حکومت جو ہے، پہلے تبدیلی یہ پیش کی گئی تھی کہ وہ ویسی پاورفل ہو عبوری حکومت، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جیسے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگلے 3-4 ماہ بڑے اہم ہوں گے، IMF کا پروگرام ہے، اس عرصے میں حکومت کا آپ کاروبار بند نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس لیے سسٹم آیا، جس طرح بنگلہ دیش میں آیا تھا، جہاں 2 پارٹیاں بڑی لڑ رہی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے تحت انتخاب نہیں لڑ سکتی تھیں۔ اسی طرح پاکستان میں ہو رہا تھا کہ یہ اتنا اعتماد نہیں تھا ہماری جمہوری قدروں پہ، اور اتنی مضبوط نہیں تھی کہ کسی بھی سٹنگ پرائم منسٹر کے تحت، یعنی جو موجود وزیر اعظم ہے، اس کے تحت انتخابات کے معاملے پہ لوگ راضی نہیں تھے۔ لہذا یہ ایک عبوری سیٹ اپ کا ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ انتخابات کی نیوٹرلٹی پہ، غیر جانبداری پہ اعتراض نہ ہو۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ سب ان کے اختیار ہوگا، پھر اس پہ ہوا شدید اختلاف ہوا، اس پہ پیپلز پارٹی نے بھی اختلاف کیا، جماعت اسلامی نے بھی اختلاف کیا، اور پارٹیز نے، PTI نے بھی اختلاف کیا۔ تو پھر اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ جو جاری منصوبے ہیں، جو جاری پالیسیز ہیں، جو جاری پروجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے مکمل اختیار ہوگا اس عبوری حکومت کو، جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہ حکومت 8 اگست کو جاتے جاتے غالباً ایسے وہ تمام فیصلے کر جائے گی جو اگلے 5 سال سے لے کر 10 سال تک آنے والی حکومتوں کے
کے گلے پڑے رہیں گے یا ان کے لیے لازمی ہوگا کہ اس سر پہ اٹھا کے رکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہم دیکھیں گے جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں سوورن گارنٹی ہوگی اسٹیٹ آف پاکستان کی. تو یہ میں اسے کہتا ہوں پولیٹیکل کو. پولیٹیکل کو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کی اختیارات بڑھائیں گے لوکل ان کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے. ہم نے دیکھا کس طرح پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے انتخابات 90 روز کی مدت میں نہیں ہوئے اور اب تک نہیں ہوئے، اور اب ہونے جا رہے ہیں. اب اگر ہوئے تو اکتوبر میں ہوں گے، اور تب تک ہم نے دیکھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی تھیں اب وہ بھی چلے جا رہی ہیں، اس کے باوجود کہ 90 دن کبھی کے گزر چکے ہیں. تو اگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنے گی اب وہ بھی آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے، کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے جو انوائڈیبل ہو، تو اس کے پیش نظر انتخابات کو التوا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اور جو ہم نے سرمایہ کاری کی طرف جا رہے ہیں یا باہر سے سرمایہ کاری آنی ہے اور بڑے معاشی فیصلے ہونے ہیں، وہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے عبوری حکومت کے دور میں انہیں کنسولیڈیٹ کر لیا جائے گا، انہیں فائنل شکل دے دی جائے گی، تاکہ جو اگلی منتخب حکومت آئے گی وہ کسی منشور پہ آئے، عوام کی کوئی منشا بھی ہو، اسے وہ تسلیم کرنا پڑے گا ان تمام فیصلوں کو اور ان معاہدوں کو جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان پالیسیز کے تسلسل میں کرے گی. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی مخالفت صرف قومی اسمبلی میں کی اور یا سینٹ میں کی تو صرف ہمارے رضا ربانی صاحب نے اور طاہر بزنجو صاحب، یہ بھی سینیٹر ہیں، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے، ان 3 لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. آج بھی سینٹ میں یہ ہوا، آج سینٹ میں یہ ہوا کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا ترامیم کا بل پیش کیا گیا، جو کہ وزیر دفاع نے پیش کیا، جو کل پرسوں تک اور آج پھر گالیاں دیتے رہے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں، بہت ہی بد زبانی کرتے رہے، اور آج تو اتمام حجت کے طور بھی انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. انہوں نے بل پیش کیا، تو اس پہ جب بل پیش ہوا تو بڑی حیرانگی یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جب اس نے کہا سینٹ کے چیئرمین صاحب نے کہ کیا یہ کمیٹی کو بھیج دیا جائے یا پاس کر دیا جائے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ نہیں، کمیٹی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ مزید غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے پاس کر دیا جائے. اور وہ پاس ہو گیا. تو سینٹ میں بھی رضا ربانی صاحب نے کہا کہ یہ آج بہت سیاہ ترین دن ہے اس ملک کی پارلیمانی تاریخ کا، اور طاہر بزنجو صاحب، جن کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے، ڈاکٹر مالک کی، انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی اس بل کو رد کیا. اب بات یہ ہوئی کہ جو بل پیش ہی نہیں کیا گیا، جس بل کی کاپیز سینیٹر نے دیکھی نہیں، وہ پاس ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے. تو پھر ہم سینٹ کیوں چاہیں گے؟ مجھے ایسی سینٹ کیوں چاہیے؟ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ایک بل کو دیکھے بغیر پاس کر دیتے ہیں؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جس تیزی سے بلڈوز کیا گیا ہے قانون سازی کو، 25 بل ایک روز میں پاس ہو گئے. کون سی سینٹ ہے، کون سی قومی اسمبلی ہے، دنیا کی پارلیمنٹ ہے جو اس طرح قانون سازی کرتی ہے؟ تو کیا میں آج توبہ کر لوں کہ پارلیمنٹ سوورن ہونی چاہیے؟ کیا اس اپنے اصولی موقف پہ میں شرمندگی کا اظہار کروں کہ ایسی اسمبلی ہمیں چاہیے جو 25 قانون ایک دن میں پاس کر دیتی ہے، اور جو بغیر بل کو پڑھے پاس کر دیتی ہے، اور جو اپنی وفاقی جو ہے ڈھانچے کو سے اوپر بالا کیا کچھ فیصلے کر دیتی ہے، یا پھر جو 18ویں ترمیم کی تردید کرتے ہوئے، نفی کرتے ہوئے صوبوں کی خود مختاری بھی ختم کر دیتی ہے. بہت افسوسناک بات ہے. لگتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور تیسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ ہم نے دیکھا کہ پہلے پیمرا میں تبدیلی ہوئی. اب پیمرا کے صاحب جو ہیں، جو چیئرمین صاحب ہے یا ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں، یا ان کی 3 رکنی کمیٹی جو ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ڈس انفارمیشن کون سی ہے، مس انفارمیشن کون سی ہے. یہ ایڈیٹوریل فیصلہ ہے، ایک بیوروکریٹ نہیں کر سکتا.
یہ ایڈیٹر کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈس انفارمیشن کو روکے اور مس انفارمیشن کو روکے اور یہ جو فیک نیوز کو روکے. یہ کام اس کا نہیں ہے, پیمرا کو دے دیا گیا ہے. اب پیمرا بیٹھے گا کہ کون سی خبر ڈس انفارمیشن میں آتی ہے اور کون سی انفارمیشن میں آتی ہے, کون سی جان بوجھ کر کسی کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی اور کس کو نہیں کی گئی. اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بل پاس ہو گیا ہے, وہ ہے جس کا نام ہے پرسنل ڈیٹا بل. میں بالکل حق میں ہوں کہ ہر شخص کا ذاتی ڈیٹے کا تحفظ ہونا چاہیے, پرائیویسی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پرائیویسی کے نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر کے بھی ٹیلی فون جو ہیں وہ ہوتے ہیں, ریکارڈ کیے جاتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے ٹیلی فون بھی ریکارڈ ہوتے ہیں, ان کی موومنٹ بھی مانیٹر کی جاتی ہے. تو پرائیویسی نام کی چیز تو یہاں ہے نہیں, لیکن ظاہر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جانکاری کا حق بھی ہے. تو اس بل کے بعد لگتا ہے کہ ایک ایشیا انٹرنیٹ کولیشن ہے جس نے کہا ہے کہ اس بل کو پہ غور کر لیا جاتا, کیونکہ اس سے بیرونی رابطے اور تعلق بھی کمزور پڑ سکتے ہیں, رکاوٹیں بن سکتی ہیں, اور بیرونی سرمایہ کاری کو بھی رکاوٹیں بن سکتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں مجھے ان حصوں پہ تو اتفاق ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ جی فوج سے ریٹائرڈ آدمی یا نکالا گیا آدمی 2 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا, اور 5 سال تک جو حساس ادارے سے متعلق لوگ ہیں وہ حصہ نہیں لے سکتے. بہت اچھا ہے, ان پہ بندش لگنی چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا یہ بھی ہے کہ جو وردی میں ہیں وہ جو سیاست کرتے رہیں ان پر کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے؟ ان پر بندش کیسے لگائی جا سکے گی؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان کو یا اس ہائیبرڈ رجیم کو بنانے میں فوجی افسروں نے یا آرمی چیف نے اور اس وقت کے ISI کے چیف نے کیا کردار ادا کیا, ہم نے دیکھا. اس کے بعد دیکھا کس طرح اس حکومت کے گرنے میں ان کا اور عمران خان کے درمیان اختلافات, کس طرح سے وہ سارا ہائیبرڈ ڈھانچہ ایک کاغذ کے محل کے طور پر وہ نیچے گر گیا. تو کیا ان پر بھی بندش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ جو گن بچا ہوا ہے, جو طوفان بدتمیزی بچا ہوا ہے, خاص طور پہ آرم فورسز کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے, وہ بڑا شرمناک ہے. اس نے ہمارا کیس جو ہے آزادی اظہار کا کمزور کیا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک فوبیا کے حوالے سے جو ہمارا کیس ہے مذہبی آزادی کا اور حق اظہار کا, اسے کمزور کیا ہے مغرب میں اسلام فوبیا نے. اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا پہ یہ جو لاٹ ہے جو ہر طرح کی اس پہ بگ بگ کر رہے ہیں اور جس طرح کا خوفناک وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس سے ہمارے آزادی اظہار کے کیس کو بہت ذوف پہنچا ہے, بہت نقصان ہوا ہے. تو لہذا اس آرمی ایکٹ میں یہ آیا ہے کہ 2 سال قید سزا ہو سکتی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسے آرمی ایکٹ میں لانے کی بجائے اس کے لیے آپ کوئی اور لیجسلیشن کر سکتے تھے. آج کا بڑا شرمناک جو دن تھا اس میں ایک شرمناک بات یہ تھی کہ تحریک انصاف کے سینیٹرز نے ان ترامیم کی آرمی ایکٹ میں حمایت کی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا اس لیے کہ عمران خان نے آرمی ایکٹ کے تحت سویلین پر آرمی کی عدالتوں میں, فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہوئی ہے. تو اور آپ کے یہاں سینیٹر سارے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اس پہ اسے کمیٹی کے پاس بھی پارلیمنٹ سینٹ کی کمیٹی کے پاس بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے پاس کر دیا جائے. اور انہوں نے بغیر پڑھے اس بل کو پاس کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب ہو رہا ہے, یہ انفارمیشن پہ جو کنٹرول ہو رہا ہے, اور یہ جو سیاسی کو ہوا ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو اختیارات دے دیے گئے ہیں اتنے زیادہ, اور تیسرا جو یہ جو اکنامک کو ہوا ہے, یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے, جو ماورا ہو گئی ہے وفاقی ٹیئر سے, وفاقی سٹرکچر سے, اور صوبائی آئینی سٹرکچر سے ماورا ایک بن گئی ہے, اور اس سب کا انتظام و انسلام ہماری پاک فوج سنبھالے گی. مجھے پاک فوج کی جو صلاحیتیں ہیں اس پر کوئی مجھے شک و شبہ نہیں ہے, نہ ہی میں ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ سارا جو باقی
یہ جو سویلین ڈھانچہ جس میں بڑا کچھ خرچ کرتے ہیں، اس سب کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر یہ آپ نے الیکشن جس طرح کے کروانے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں پہلے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاف ستھرے نہیں ہوں گے، اور اس میں ایک پارٹی کو آپ میدان سے نکال کے باہر کر رہے ہیں. 2018 میں آپ نے نواز شریف کو فارغ کر کے باہر کر دیا تھا، مسلم لیگ نواز کو. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو یہ بھگتتی رہی تھیں اور بھٹو صاحب پھانسی لگے تھے. تو کیوں آپ سویلینز کو اس مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ تو آپ اگر تو اب تو میں سمجھتا ہوں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں تو بنیادی طور پر ہم اب ایک گیریزن سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو پہلے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے تھے. اس کے گرد یہ ایک آئینی اور قانونی ایک نحیف سا، ایک مہین سا ایک پردہ پڑا رہے گا. لیکن اگر انتخابات بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت پہ بھی نہ ہوں، اگر ہوں گے بھی وقت پہ تو ان کی شفافیت پہ ابھی سے اعتراض ہے. جس طرح سے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے کنگز پارٹیز وجود میں آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے یہ بلوچستان عوامی پارٹی کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے یہ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب میں بنی ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی پیٹریوٹ بنی ہے، کچھ اور بھی بنے گا. ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ سارے کمپرومائزز کر کے، سمجھوتا کر کے، انہوں نے اصل میں سب کا پتہ کاٹ دیا ہے. وہ اس وقت موسٹ فیورڈ کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو ہے نا ڈارک ہارس ہیں، لیکن وہ ڈارک ہارس ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور ہر روز وہ فیتے کاٹ رہے ہیں، ایک نہیں 10 5 6 فیتے ہر روز کاٹ رہے ہیں، لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک صفحہ بہت مضبوط ہو گیا ان کا. اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس اب راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں. اسی طریقے سے عمران خان اپنی جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں اپنے لیے انہوں نے بڑی مشکلیں خود بڑی بڑھا دی ہیں. پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر 2 اسمبلیوں کو ختم کر کے، اور پھر پہلے اس کوشش میں کہ فوج پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، وہ کرتے رہے، پھر وہ لڑ ہی پڑے، تصادم کا رستہ لے لیا. تو اب وہ اگر اس رستے پہ چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں بھی ان کے لیے بھی ایک مکافات عمل ہے، اور یہ سب اچھا نہیں ہے. ہم یہ سب پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبوری دور ہمارے لیے ایک سہانے روح ثابت ہوگا. ایک بہت جو گزرا ہے پیریڈ، اس میں جمہوریت کے لیے اور معاشی سمت کے لیے، اور یہ کہ شہری اور انسانی حقوق کے لیے، خاص طور پر آزادی اظہار اور حق جانکاری کے لیے، یہ ایک بڑا ہی خوفناک دور کہلائے گا. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو چاہیں تو سبسکرائب کر دیجیے، نہیں تو آپ کی مرضی.